لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو انسان اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ نبی یا نبی کو ماننے والا وہ پکا کافر ہوگا، جیسا کہ قادیانی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کا بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے. یہاں پر لفظ ذکر کیا گیا ہے شاہدن کا، تو شاہدن کا ترجمہ ہے گواہی دینے والا. اور اس گواہی سے کون سی گواہی مراد ہے؟ تو خود قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے نبی کی امت، تمہیں اللہ نے ایک معتدل امت بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم ساری کائنات کے انسانوں پر گواہ بنو، اور پھر اللہ کا نبی تمہارے اوپر گواہ بنے گا. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے. مثلا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اے نوح، هل بلغت رسالتک، کیا تو نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، جی یا اللہ، آپ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی وہ میں نے پوری کی. تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم ہوگی وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلا دے گی کہ نہیں، انہوں نے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے گواہ مانگے جائیں گے کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس جو تمہاری اس بات کا ثبوت پیش کرے؟ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ آخری نبی کی امت میری گواہ ہے. چنانچہ یہ امت حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں گواہی دے گی کہ واقعی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے سچ کہا. پھر ان کا اعتراض ہوگا کہ یہ کیسی بات ہوئی، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو پھر ان پر گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائیں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے واقعی تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میری امت کو میری طرف سے پتہ چلا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے
وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بتایا تھا کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اپنا اپنا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ معنی ہے شاہدن کا کہ آپ کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ حاضر اور ناظر ہونے سے کر دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ معاذ اللہ، جیسے اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو وہ نبی کے بارے میں بھی ایسا کہتے ہیں، حالانکہ اس کائنات میں حاضر اور ناظر ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی حاضر اور ناظر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَنَذِيرًا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کو بتا دیں جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ حشر کی سختیاں برداشت کرے گا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا روشن چراغ ہونا بالکل واضح ہے کہ لوگ بالکل کفر کی گمراہیوں میں تھے، شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آ کر اللہ کے حکم سے انہیں دعوت دینا شروع کی، اور آپ علیہ السلام نے اسی دعوت کے ذریعے لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف لایا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرا پیغمبر آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل نازل ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، میرا پیغمبر آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، منافقوں کی اطاعت نہ کریں، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور جو وہ تکالیف آپ کو پہنچاتے ہیں آپ ان کی تکالیف کو نظر انداز کریں، ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ ان کا کام ہے آپ کو تکالیف پہنچانا، آپ درگزر کرتے رہیں، نظر انداز کرتے رہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کے دین کو بھی چمکائے گا، اللہ آپ کو بھی چمکائے گا، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں چمکائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس کائنات میں بہترین کارساز وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو اہل ایمان عورتوں سے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ علیہ السلام کا نکاح کیا گیا۔ اب آگے اللہ رب العالمین نکاح کے بارے میں چند مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی عورت پر طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ وہ عدت نہ گزارے، جیسے اس کو طلاق ملی طلاق کے فوراً بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اگر رخصتی ہو گئی تھی، ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، خاوند نے ہاتھ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، پھر اس پر عدت گزارنا واجب ہوتا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم اہل ایمان عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے، فما لکم علیہن من عدہ، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں، تعتدونہا، جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی پڑے۔ اب کرنا کیا ہے؟ عدت اس پر نہیں ہوگی، فمتعوہن، تم نے اسے تھوڑا سا تحفہ دینا ہے، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور خوبصورت انداز میں تم نے اسے رخصت کر دینا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی عورت کا حق مہر مقرر ہوتا ہے تو اس کو جب طلاق دی جائے تو طلاق دینے کے بعد اس کو کوئی جوڑا یا تحفہ وغیرہ دینا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ اور اگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق مہر مقرر نہیں کیا جاتا، تو اگر حق مہر مقرر نہ ہو اور پھر اس کو طلاق مل جائے تو پھر طلاق دینے کے بعد اس کو کوئی تحفہ دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ طلاق دینا اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن اگر تم طلاق دیتے ہو غصے میں آ کر، اگر تم طلاق دیتے ہو ناراضگی میں آ کر، تو پھر بھی ایسا نہیں کہ تم اس کو جانور کی طرح گھر سے نکال دو۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی
تم نے آسن انداز میں اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے، اور وہ آسن انداز کیا ہے کہ جتنی تمہاری توفیق ہو تم اس کو کوئی تحفہ دو اور خوبصورتی کے ساتھ اسے اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔